क्या बात है, ये आज हमारा चांद इतना उदास उदास क्यों लग रहा है? रामिश ने खोई खोई सी कोमल को देखकर जज्बात लुटाते लहजे में इस्तफसार किया। हाँ, क्या? कोमल अपने ध्यान से जैसे चौंकी थी। रामिश इसे यूं उलझा उलझा देखकर कुछ परेशान सा हो गया। जाने रामिश, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें मेरी मौजूदगी से भी यूं बेखबर कर दिया है? रामिश इंतहाई मुतफिक्र अंदाज में बोला तो कोमल एक गहरी सांस लेकर रह गई। रामिश, तुम जानते हो हमारी शादी को पूरे 3 साल हो चुके हैं। कोमल ने तमहीद बांधी तो वो कुछ ना समझते हुए इससे इस्तफहामिया निगाहों से देखने लगा। जानते हो रामिश, औरत की तकमील इस वक्त ही होती है जब वो माँ बनती है। माँ बनकर ही वो औरत के असल मुकाम तक पहुँचती है, और मैं शादी के 3 साल बाद भी इस नेमत से अभी तक महरूम हूँ। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? कोमल ने बिला आखिर अपने गूंगे खदशात वसवसों को जुबान दे ही दी, जो कुछ दिनों से इसके दिमाग से चिपके इसी किसे पल चैन नहीं लेने दे रहे थे। ओ कम ऑन कोमल, तुम इतनी नेगेटिव क्यों सोच रही हो? हमारी शादी को सिर्फ 3 साल हुए हैं, 10 साल तो नहीं जो तुम अभी से यूं नाउमीद हो जाओ। रामिश बज़ाहिर लापरवाही से बोला, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो खुद भी इस कमी को शिद्दत के साथ महसूस कर रहा था। इसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे, और खास तौर पर अपने बच्चे का ख्याल तो इसके रगोपे में एक निशात अमेज सरूर पैदा कर देता था। वो भी कुदरत की जानिब से इसी साथ के आने का बड़ी साबित कदमी से इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद कुदरत को इसके सब्र का मजीद इम्तिहान लेना मकसूद था। मेरे ख्याल में हमें किसी अच्छी लेडी डॉक्टर को मिल लेना चाहिए, कोमल कुछ सोचते हुए बोली। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। रामिश इसकी बात पर राजी होकर सर हिलाते हुए बोला। मशाम बेटा, असजद आ रहा है। राहत बेगम खुशी से खनकते लहजे में इसे इतला देते हुए बोली तो किताब पढ़ते पढ़ते मशाम का तेजी से सर ऊपर को उठा। क्या वाकई असजद भाई आ रहे हैं? वो हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से लबरेज आवाज में बोली। हाँ भाई, फाइका बता रही थी कि असजद अगले हफ्ते की फ्लाइट से आ रहा है। वो हनूज मसरत अमेज लहजे में बोली तो मशाम ने इनके चेहरे की जानिब बगौर देखा, जहाँ असजद के आने की खबर सुनकर खुशियों की कौसे कज़ा सी बिखरी हुई थी। मुझे मालूम है आप असजद भाई से कितना प्यार करती हैं, तभी इन्हीं की आमद का सुनकर आप कितनी खुश हैं। मशाम मुस्कुराकर बोली। माँ को खुश देखकर इसे भी बहुत खुशी हो रही थी। वो भी तो इतना ही मोहब्बत करने वाला बच्चा है। अम्मी के लहजे में असजद के लिए प्यार ही प्यार था। ए नादान लड़की, अब तो सुधर जाओ। यकदम मशाम के कानों में असजद का मखसूस जुमला गूंजा तो बेसाख्ता इसे कुछ और भी याद आता चला गया। चलो अच्छा, इस वक्त तक मैं अपने इम्तिहानों से भी फारिग हो जाऊंगी। मशाम सर झटक कर बोली। अच्छा, मैं जरा नमाज पढ़ लूं, वक्त जरा तंग हो रहा है। ये कहकर अम्मी अपने कमरे में चली गई तो असजद का ख्याल आते ही वो दोबारा माजी के ऑक्टोपस में जकड़ने लगी। अम्मी, ये असजद भाई कौन है? इसकी खुद की आवाज उसी की समात से टकराई। बेटा, वो तुम्हारी फुफो राबेल का बेटा है जो अमेरिका में रहती हैं। रामिश भी वहीं पढ़ने गया है, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अम्मी ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। लेकिन अम्मी, असजद भाई तो यहाँ पहले कभी नहीं आए। इसने एक और सवाल दागा। नहीं, एक बार वो अपनी अम्मी अब्बू के साथ आया था, लेकिन इस वक्त तुम बहुत छोटी थी, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। और फिर असजद और रामिश घर आए तो दोनों को हाथों हाथ लिया गया। अमेरिका में 5 साल रहकर रामिश की शख्सियत कुछ और ज्यादा निखर गई थी, जबकि कुछ शौक और थोड़ा संजीदा असजद भी पुरकशिश शख्सियत का मालिक था, जो अपने वालिदैन के कहने पर अपनी कजन हुरिया को देखने आया था। क्योंकि एक बार जब आफ्ताब हयात बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क गए थे तो इन्हें अपनी बेटी के लिए असजद बहुत पसंद आया था, जिसका इजहार इन्होंने अपनी बेटी और बहनोई के सामने ही कर दिया था। इन दोनों को भला क्या एतराज हो सकता था? हुरिया अमीर बाप की बेटी थी और असजद वो तो जैसे वालिदैन की हुक्म अदोली करना जानता ही नहीं था। रामिश ने तो मशाम को लिफ्ट नहीं कराई, अलबत्ता असजद ने इसे काफी अहमियत दी, जिसे महसूस करके मशाम फूले नहीं समा रही थी। और मशाम की खुशी सदा की किना परवर और हासद कोमल को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जो मशाम की अजली दुश्मन थी, जो कोई भी मौका इसे नीचा दिखाने के लिए अपने हाथों से गंवाती नहीं थी। इस खास नफरत का एक पस मंजर था, और वो ये कि एक दिन 11 साला कोमल झूले में बैठी जोर जोर से पिंगे ले रही थी और 8 साला मशाम को और जोर जोर से झूला झुलाने का कह रही थी
کہ نہ جانے اچانک کیسے کومل کا ہاتھ رسی سے چھوٹا اور وہ کافی اونچائی سے زمین پر گری، جس کے نتیجے میں اس کی ایک بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہمیشہ کی طرح سارا الزام مشام کے اوپر آیا اور اس کی اچھی خاصی ٹھکائی بھی ہوئی۔ بازو ٹوٹ جانے کے سبب وہ اسکول میں ہونے والے امتحان نہیں دے سکی اور نتیجتاً اپنے ساتھیوں سے 1 سال پیچھے رہ گئی۔ چونکہ اس کی اٹھان بہت اچھی تھی اور وہ اپنی عمر سے کچھ بڑی ہی لگتی تھی، لہٰذا اسکول کے بچوں نے کلاس میں پیچھے رہ جانے پر اس کا کافی مذاق اڑایا، اور تب سے کومل نے یہ ٹھان لی کہ مشام سے ہمیشہ نفرت ہی کرے گی، اور اس نے اس کے خلاف اپنے دل میں نفرت پال لی۔ وہ ان تمام باتوں کا سبب صرف مشام کو سمجھتی تھی۔ اسجد 1 مہینہ پاکستان میں رہنے کے بعد حوریہ کو لے کر واپس امریکہ چلا گیا، جبکہ اس مختصر سے عرصے میں مشام اور اسجد میں کافی دوستی ہو گئی۔ کھٹ کی آواز پر مشام ایک بار پھر جیسے ہوش کی دنیا میں آئی اور تمام سوچوں کو جھٹک کر پوری یکسوئی سے کل کے پرچے کی تیاری کرنے لگی۔ کومل کتنی دیر سات و سامت میں اپنی میڈیکل رپورٹ ہاتھ میں بیٹھی رہ گئی۔ قدرت نے اسے اپنی اس نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا تھا جس کا نعم البدل اس پوری دنیا میں نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک حسین پھول کی مانند سمجھتی رہی جس کے دل فریب مہک اور دلکشی نے رامش کو مسحور کر دیا تھا۔ اپنی ذات میں پراعتماد کومل میں بھلا کون سی کمی تھی جس کے سبب وہ مشام کی طرح احساس سے محرومی کا شکار ہوتی؟ ایک بہت عالیشان محل کی مانند گھر، شفقت و محبت لٹانے والے والدین، ایک ہمدرد چھوٹی بہن اور اپنی جان اس پر نچھاور کرنے والا شوہر۔ آخر کس چیز کی کمی تھی اس کے پاس؟ اوپر والے نے اسے اتنے چاہنے والے رشتوں سے فیضیاب کر کے صرف ایک رشتے کا مان اسے نہیں دیا جو شاید ان تمام رشتوں سے زیادہ خوبصورت اور معتبر تھا، اور وہ رشتہ تھا ایک ماں کا۔ وہ تو اتنی بڑی چیز سے محروم رہ گئی تھی جو لاکھوں روپے لٹانے کے باوجود اس کی دسترس میں نہیں آ سکتی تھی۔ اسے آج معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو ایک حسین پھول سے تشبیہ دینے والی در حقیقت وہ ایک ایسی بنجر اور سیم زدہ زمین ہے جس پر کوئی بھی فصل نہیں اگ سکتی۔ کومل پلیز اپنے آپ کو سنبھال لو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹوٹا پھوٹا سا رامش جس کے اعصاب میں یہ خبر بجلی بن کر گری تھی، جو مرد ہونے کے الزام میں اپنے آنسوؤں کو آنکھوں میں نہیں لایا تھا، اپنے روتے ہوئے دل کے ساتھ بظاہر کومل کے سامنے مضبوط بنا بیٹھا اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ اسی سمے کومل جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ تو تم نے رپورٹ نہیں پڑھی رامش؟ وحشت زدہ کومل نے رپورٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ آج مجھے پتا چلا میری ذات زمین پر پڑی درخت کی اس ٹہنی کی مانند ہے جس کی اپنی کوئی شاخ نہیں، کوئی جڑ نہیں، اور تم کہتے ہو کہ میں اپنے آپ کو سنبھالوں۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے بولی۔ پلیز ریلیکس کومل، ریلیکس ہو جاؤ، تھوڑی ہمت کرو۔ رامش اسے دونوں بازوؤں میں تھامتے ہوئے پریشان سا ہو کر بولا۔ نہیں رامش نہیں۔ کومل بری طرح چلاتے اچانک چکرائی اور رامش کی باہوں میں جھول گئی۔ کومل نے اس بات کا بہت زیادہ اثر لیا تھا۔ وہ اس وقت شدید صدمے سے دوچار تھی۔ گھر کے تمام افراد بھی کومل کے اس دکھ میں افسردہ تھے۔ راحت بیگم کو یہ خبر سن کر بہت دکھ ہوا، البتہ مشام نے یہ سب جان کر کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ رامش سمیت سب گھر والے کومل کا بہت خیال رکھ رہے تھے، اس کی دل جوئی کر رہے تھے، مگر عابدہ بیگم کا رویہ کومل کے ساتھ کچھ اکھڑا سا تھا۔ سنم بھی بس کچھ دیر کے لیے کھڑے کھڑے اس سے ملنے آئی تھی۔ اگلے مہینے وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہی تھی، کیونکہ اس کی پوری سسرال وہیں پر مقیم تھی۔ پھر انہی دنوں جب حیات والا اداسی و خاموشی کی ہواؤں کی ضد میں لپٹا کھڑا تھا، اسجد بہار کی خوشگوار جھونکے کی مانند حیات والا میں آیا تو گھر کے در و دیوار بھی اسے دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ اسے بھی جب یہ معلوم ہوا کومل کبھی ماں نہیں بن سکتی تو بہت افسوس ہوا۔ رامش کی تسلی و تشویق دی اور کومل کو بھی بہت سمجھایا۔ بس اسجد اب تم ہمیشہ کے لیے یہیں پاکستان آ جاؤ، آخر کب تک وہاں دیار غیر میں تنہا اور اکیلے پڑے رہو گے؟ فائقہ بیگم اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آخر کو وہ ان کا ہونے والا داماد تھا جو انہیں اپنی سعادت مندی اور پرکشش و مکمل شخصیت کی بدولت۔ بس مامی، آپ کو تو پتا ہے آپ کا بیٹا کتنا ہونہار ہے، اس لیے بش مجھے پاکستان آنے ہی نہیں دیتا۔ وہ بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے بولا۔ اللہ رے اللہ، اتنی خوش فہمی حوریہ ہنستے ہوئے بولی تو اسجد بھی ہنس دیا۔ پھر ماں نے ایک خیال ذہن میں گوندا، یہ مشام نظر نہیں آ رہی، اچھا میں ذرا ان لوگوں سے مل کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھا جبکہ وہ لاؤنج میں بیٹھے تمام لوگوں کا منہ بن گیا۔
ارے اسجد بھائی آپ کب آئے؟ وہ نیند سے بیدار ہو کر یوں ہی کمرے سے باہر آئی۔ تخت پر امی کے ساتھ اسجد کو بیٹھا دیکھ کر وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولی، کل ہی وہ اپنے امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی، لہٰذا اب اتنے دنوں کی نیندیں پوری کر رہی تھی۔ نادان لڑکی، نہ سلام نہ دعا، بس آتے ہی سوال۔ اسجد مسکراتے ہوئے بولا تو مشام نے شرمندہ ہو کر فوراً سلام داغا۔ اسجد ہنس دیا، بس آج صبح ہی پہنچا ہوں، تم لوگ مجھے وہاں نظر نہیں آئے تو یہاں ملنے چلا آیا۔ ارے مشام، باتیں بعد میں کر لینا، پہلے اسجد کے لیے چائے اور کھانے کے لیے کچھ لاؤ، راحت بیگم محبت بھرے لہجے میں بولی تو اسجد نے انہیں فوراً ٹوک دیا۔ پلیز منجلی مامی، اس وقت میرا پیٹ حلق تک بھرا ہوا ہے، میں پھر کبھی آ کر چائے پی لوں گا، بلکہ کھانا کھاؤں گا، اسجد اپنائیت بھرے انداز میں بولا تو راحت بیگم نہال سی ہو گئی۔ اور سناؤ نادان لڑکی، پڑھائی وغیرہ کیسے جا رہی ہے؟ وہ دوبارہ مشام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ اوف اسجد بھائی، آپ تو ابھی تک مجھے نادان لڑکی کہتے ہیں، اب تو مجھے نادان لڑکی کہنا چھوڑ دیں، ماں بدولت نے گریجویشن کا امتحان دے دیا ہے، وہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے فخر سے بولی تو یہ سن کر اسجد کو بہت خوشی ہوئی۔ بہت خوب مشام، میں بہت خوش ہوں کہ تم نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی، وہ خلوص سے بولا تو مشام بھی مسکرا دی، پھر اس کی آنکھوں میں تھکن اور نیند کی سرخیاں اترتی دیکھ کر بولا، میرے خیال میں اب آپ کو آرام کرنا چاہیے، کافی تھک گئے ہوں گے۔ اسجد بھائی بھی اس کی بات سے متفق ہو کر بولے، ہاں اس وقت واقعی مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، چلیں پھر آپ لوگوں سے کل تفصیلی ملاقات ہوگی، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ اسجد کتنا اچھا اور باہمت لڑکا، اس کے جانے کے بعد راحت بیگم گویا ہوئی۔ ہاں امی، پھوپھا کی موت کے بعد انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا اور کڑے حالات کا انتہائی بہادری سے مقابلہ کر کے ایک کامیاب انسان بنے، وہ قابل تحسین ہے۔ مشام نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس سے بھی وہ دن یاد آ گیا جب 2.5 سال پہلے لٹا لٹا سے اسجد اپنے ماں باپ کی ڈیڈ باڈی کے ہمراہ پاکستان آیا تھا۔ حیات والا میں تو جیسے قیامت سی آ گئی تھی۔ رابیل بیگم اور ان کے شوہر کی گاڑی نیو یارک میں ایک بدترین حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد اجاز صاحب اور آفتاب حیات نے اسجد سے بہت کہا کہ اب وہ واپس امریکہ نہ جائے، لیکن اسجد کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ ایک کمزور مرد نہیں بلکہ بہادری اور جرأت مندی سے ان حالات کا مقابلہ کرنا جانتا ہے۔ وہ واپس امریکہ چلا گیا اور ایک کمپنی میں جاب کر لی۔ امی، آفتاب چچا اسجد بھائی کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ وہاں امریکہ میں بالکل اکیلے رہتے ہیں۔ مشام کچھ سوچتے ہوئے بولی، اسجد کے والد جو کہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، لہٰذا اسجد نے ددیال میں اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں فائقہ اور آفتاب تو یہی چاہتے ہیں، لیکن اسجد ابھی اس وقت نہیں چاہتا، کہتا ہے پہلے اچھی طریقے سے سیٹ ہو جاؤں پھر شادی بھی کر لوں گا۔ راحت بیگم گویا ہوئی تو مشام سر ہلاتے ہوئے کچن کی جانب چائے بنانے کی غرض سے چلی گئی۔ مجھے امید ہے اب تم ماضی کی ان نوکیلی اور تیز دھار یادوں سے چھٹکارا پا چکی ہوگی جو تمہاری رگوں کو بلیڈ کی مانند کاٹ کر رکھ دیتی تھی۔ اسجد اور مشام انیکسی کے باہر بنے چبوترے پر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب اچانک ہی اسجد بولا۔ مشام نے بے ساختہ اسے چونک کر دیکھا اور اسجد نے اسی پل اس کی آنکھوں کو بغور دیکھا اور بخوبی جان گیا کہ سامنے بیٹھی یہ لڑکی جو بظاہر اس کے سامنے پرانی باتوں کو فراموش کرنے کا دکھاوا کر رہی ہے، وہ در حقیقت آج بھی ماضی کی تلخیوں کو گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتار رہی ہے۔ اسجد افسردہ سا ہو گیا، پھر قدرے سلگ کر بولا، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ مشام اسجد کی بات پر بے ساختہ ہنس دی۔ اسی پل وہاں حوریہ آن دھمکی، اسجد میں تم سے شاپنگ پر چلنے کے لیے کہا تھا اور تم سب کچھ بلائے یہاں باتوں میں مصروف ہو۔ حوریہ تیکھے انداز سے مشام کو دیکھتے ہوئے اسجد سے بولی، اوہ میں تو واقعی بھول گیا۔ وہ سرعت سے اٹھا اور مشام سے معذرت کر کے تیار ہونے کی غرض سے اندر چلا گیا۔ جب ہی حوریہ نے مشام کو انتہائی کاٹدار نگاہوں سے دیکھا، تمہیں تو شاید عادت ہے دوسروں کی چیزوں کو ہتھیانے کی، لیکن اسجد سے تم دور ہی رہو تو بہتر ہے، ورنہ پہلے کی طرح ہواؤں میں اڑنے کی کوشش میں تمہیں کہیں پھر سے زمین کی خاک چاٹنی نہ پڑ جائے۔ الفاظ تھے کہ جلتے انگارے جو دھڑا دھڑ اس پر گر کر اسے خاک۔ وہ گھنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ حوریہ ایک بار پھر اسے ماضی کی دلدل میں دھکیل کر چلی گئی۔